السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل۔ اچھا ناظرین، آپ لوگوں سے آج بات کریں گے جو پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این نے اپنے روایات کے مطابق جو کام شروع کیا ہے کہ پاکستان ان کو وراثت میں ملے اور ان کے باپ کے ہیں۔ اس قسم کے روایات جو ان کے ہے کہ اگر ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آتا یا ان کے حق میں کوئی بات نہیں ہوتی یا ان کے چوری ڈکیتی کے اوپر کوئی بات کرتے تو پھر یہ آ، اچھل اچھلتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ اپنے گالن گلوچ والے سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ پھر یہ ججز اور کانسٹیٹیوشنل جو ادارے ہوتے ہیں ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے، ان کو دمکانے کی کوشش کرتے اور ان کے اوپر گند پھینکنے اور ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایون دو کہ کسی بھی اس طرح کی کوشش میں کامیاب آج تک نہیں ہوئے، لیکن اپنی عادت سے مجبور ہے، اپنی ایک بیماری سے مجبور ہے، اور اس طرح کی عادتیں ان کی ایک وتیرہ بن چکی ہے۔ یہ سارے عوام کے سامنے ہے کہ یہ خود کہتے تھے کہ اداروں کے احترام ہونا چاہیے۔ کب؟ یہ 3 مہینے 2 مہینے پہلے جب ان کے فیور میں فیصلہ آ رہا تھا اور ان کو حکومت دے رہے تھے، اور یہ جو بیرونی اور اندرونی سازش کے تحت اپنی ایک گناونی حرکت کر رہے تھے، تو قاسم سوری کے فیصلے کے خلاف جب سپریم کورٹ نے بغیر بن بلائے، یعنی مینس قاسم سوری کو سپریم کورٹ میں بھی نہیں بلایا، قاسم سوری سے وہ کوئی بینچ وغیرہ بھی ان کے اوپر نہیں بٹھایا، اور فیصلہ دیا گیا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا، یعنی اس نے غلط رولنگ دی ہے، تو وہ بھی ڈپٹی اسپیکر تھے اور یہ بھی ڈپٹی اسپیکر ہے۔ جو دوست محمد نظاری نے کیا ہے ایک گندا ایک غلیظ کام، کیا یہ ایک صوبے کا ہے، وہ ایک سینٹرل حکومت کا ہے، وہ عوام کے الیکٹڈ لوگ تھے اور یہ سلیکٹڈ لوگ تھے، یہ غیر جمہوری غیر آئینی طریقے سے آئے تھے، اور وہ پراپر الیکشن کے تھرو آئے تھے۔ 3 ساڑھے 3 سال حکومت کر کے ان کو آپ گھر بھیج سکتے ہیں رات کے 12 بجے اتوار کے دن، اور یہاں پہ آپ لوگ اگر سپریم کورٹ یا کوئی بینچ یا ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرے تو پھر یہ گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ یہ کفر ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، یہ پاکستان کی آئین ان کے گھر کا بنا ہوا آئین ہے، پاکستان کا قانون ان کے باپ کے خریدے ہوئے قانون ہے، وہ جو چاہے اور یہ جو چاہے اس طرح اس کو موڑ لے۔ یہ کس قسم کی پاکستان چاہتے ہیں؟ یہ کس قسم کے لیڈر ہے اور کون سے عوام کے اوپر غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے عوام کے مینڈیٹ کو سائڈ پہ رکھ کر دفنا کر اور اپنی ہی منمانی اپنی غنڈہ گردی کے تحت یہ کون سے عوام، کون سے پاکستان، کون سے جمہوریت، کون سی ایک آئینی اور قانونی ایک انداز میں قانونی اور آئینی دائرے کے اندر یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں یا مسلط کیے گئے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات، ان تمام معاملات پہ بات کرنا یہ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے، اور ہم آپ کے سامنے ضرور لائیں گے۔ اگر عوام کو کسی کو اس حوالے سے کوئی ابہام ہے کہ یہ اب بھی چور ڈکیت اور بدماش اور غنڈہ نہیں ہے، تو وہ حقیقت میں پھر سمجھ کے نہ سمجھ بنتے ہیں اور بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یا ان کے اپنی ذاتی کوئی خاص مفاد ان سے ہوا ہے اور ان کو یرغمال بنائے خریدا گیا، یا وہ واقعی بے ضمیر اور بے شعور قسم کے عوام ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے جو دیکھا یا جو حقیقت ہے اور حقائق سامنے ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ابھی اس وقت ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے۔ ابھی ان کے جتنے بھی حربے تھے، جتنے بھی 2 نمبری تھے، پہلے انہوں نے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی اور لوگوں کے خریدی کے ایک حربہ استعمال کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے تو امریکہ کے ساتھ انہوں نے کر دیا، پھر اس امریکہ کے ساتھ مل کے اسرائیل کے ساتھ مل کے انڈیا کے ساتھ مل کے یہاں پہ اندرونی اور بیرونی سازش اور ہمارے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے، آپ خوب سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے یہ حربہ استعمال کیا، اس طرح آ کے گھس بیٹھے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا اور اس عدم اعتماد کے لیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے
کیا کیا انہوں نے یہاں پہ پنجاب میں اپنے غیر قانونی غیر آئینی حکومت نافذ کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے ابھی اس ضمنی الیکشن میں لوگوں کے خریدنے کی کوشش کی دوبارہ، کیونکہ اس دن اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا تو آج یہ دوبارہ نہ کرتے، اور آج اگر ان کے خلاف نہیں ہوا تو یہ اس قسم کے حکومت اور اس قسم کے معاملات دوبارہ کریں گے۔ تو آج ان کو سبق ملنی چاہیے اور ان کو واقعی روکنا چاہیے کہ اس قسم کے حربے استعمال نہیں ہوتے۔ اور اب یہ کیا کرتے، ابھی ان کا آخری حربہ ہے، انہیں اپنے تابوت میں یہ ابھی آخری کیل ٹھوکنے والے ہیں اور یہ سیاسی جنازہ اپنا نکال چکے ہیں۔ لیکن یہ اب کیا کرتے ہیں، اس حربے کا مقصد، اس کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر ایک، کہتے ہم نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، ہم نہیں ہے تو جمہوریت نہیں ہے، ہم نہیں ہے تو قانون اور آئین بھی نہیں ہے۔ ایک مقصد یہ ہے، مقصد سمجھ گئے ہوں گے، یہ چاہتے کہ ہم اگر جا رہے تو ایسے انتشار، ایسے معاملات پیدا کرے کہ ہمارے ملک دشمن جو ممالک کے لوگ ہیں وہ خوش ہو جائیں اور ان کے کہنے کے مطابق اس ملک میں ایسے تصادم پیدا کیا جائے، ایسے انتشار پیدا کیا جائے کہ جمہوریت ہی نہ رہے اور ایٹ دی اینڈ یہ کسی اور طرف بات چلی جائے یا سری لنکا سے بدتر حالت پیدا کر دے۔ یہ عوام سے پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں بدلہ لے رہے، یہ عوام سے انتقام لے رہے۔ وہ جو الطاف 2 بیٹا ہوا ہے انگلینڈ میں، اس کے سارے کرتوت ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ کو پھر بات کرتا ہوں دوسرا مقصد ان کے اس حربے سے کیا ہے۔ اس جو گالم گلوچ اور جو اداروں کے اوپر بھونکنے والا کام ہے، اس سے دوسرا کام کیا ہے ان کا، دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد ان کا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہی ہے اور اس میں ہم ہی ہو سکتے ہیں، ہمیں اگر ہم نہیں ہیں تو ہمیں ایسے سیف سائڈ دیا جائے تاکہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا کمٹمنٹ ہو جائے اور ہمیں سیف طریقے سے ہمارے خلاف جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، جو ہوئے ہیں ان میں جو حل ہوئے، اس میں جو ہم نے NRO2 لیا ہوا ہے، اس کے بعد یا جو کیسز ہم نے ختم کیے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن جو رہ گئے ہم سے، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا، ہم نے تو 1 سال میں سب کچھ ختم کرنا تھا، اس پہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا کمٹمنٹ کیا جائے، کچھ ایسا ایگریمنٹ کیا جائے، کچھ ایسا فیصلہ کیا جائے کہ ہم ان کے ہاتھ میں اگر حکومت آ گیا، کیونکہ عوام نے تو ان کو رد کیا ہے تو آنے والے الیکشن میں بھی ان کے آنے کا چانس نہیں ہے، تو اگر عوام نے ہمیں رد کیا ہے اور اب ادارے بھی ہمیں سمجھ گئے اور پڑھ گئے اور ہمارے سے ایک حکومت، یہ معیشت، یہ 22 کروڑ عوام کی حکومت نہیں چل سکتی ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ ہمیں ان تمام معاملات سے آزاد کر کے اور ہمارے بریف کیس تیار پڑے ہوئے ہمیں جانے دے۔ یعنی یہ ایک NRO3 کے سلسلے میں جو بچا کچا معاملہ ان کا ہے، اس کے حوالے سے ایگریمنٹ اور NRO3 لینے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو دوسرا آپشن یا دوسری بات ان کی یہ ہے، وہ جس نے تباہی مچائی ہے اور جس نے یہ کام کیا ہے، یہ گند پھیلایا، وہ خود تو بھاگ گیا، دبئی چلا گیا، آصف علی زرداری، اور اس قوم کی ایک بچے کی آنے والے نسلوں کی جو بیماری ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ دبئی چلا گیا، بھاگ گیا ہے۔ اب نر کا بچہ ہے تو آ جاؤ نا، اگر زرداری سب پہ بھاری ہے تو بھاری کیوں بھاگ رہا ہے؟ بہرحال ایک وہ ہے کیونکہ یہ غیر قانونی غیر آئینی حربہ اس سے سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے بھی جو سندھ ہاؤس میں جو ہوا تھا اس کے اسلام آباد میں، وہ بھی اس سے شروع ہوا تھا، اور ابھی بھی اس نے یہ گند شروع کیا پنجاب میں بھی۔ تو پنجاب بچ گیا تھا، سندھ تو ان کے ہاتھ سے ویسے بھی نکل چکا ہے اور نکل رہا تھا، تو اس نے یہ بھی گند ایک مچانا تھا پنجاب میں، اور پنجاب میں بھی گند مچایا، اور ساتھ ساتھ PMLN بیوقوف کو بھی غلیظ کر دیا، خراب کر دیا، گندہ کر دیا۔ بہرحال اب مولانا جو ہے نا، مولانا کے بارے میں کہ وہ اسلام آباد سپریم کورٹ نہیں آ رہے زرداری کے جانے کے بعد، کیونکہ ایک مقابلہ کر نہیں سکتے، یہ سارے اکٹھے جو ہے نا وہ گیدڑ کی طرح اکٹھے ہو کے کسی ایک شیر پہ حملہ کر سکتے، ادروائز اکیلے کے لیے یہ مقابلے کے لیے قریبی نہیں آ سکتے عمران خان جیسے شخصیت کی، عمران خان جیسے لیڈر کی۔ بہرحال اب عوام نے تو یہ ریجیکٹ کیا، یہ مسترد کر دیا، اور اب یہ اس طرح کے حربے استعمال کر کے اس طرح کے معاملات، اور خاص کر اس سے ایک اور بھی مقصد ہے کہ دوست محمد مزاری کو کئی
جیل میں نہ ڈالا جائے، کہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 نہ لگایا جائے، کہیں ان کی اس بات پہ، کیونکہ انہوں نے بڑا خطرناک گیم کھیلا ہے۔ انہوں نے آئین کا اور آئینی جو ججز نے فیصلہ کیا تھا آئین کی روح سے، تو اس کا باقاعدہ حوالہ دیا تھا پنجاب اسمبلی میں۔ اس وقت ہم خود عینی گواہ ہیں اور عینی شاہد ہیں ہم، اور ہمارے پاس ہم نے خود یہ دیکھا اور سنا کہ وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ ججز نے جو فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، اس فیصلے کے فلاں پیرے کے حوالے سے، تو ججز ان سے صرف اتنا ہی تو پوچھ رہے کہ آ جاؤ یار، وہ لائن تو چھوڑ دو، وہ لفظ مجھے بتا دو کہ ایک پارلیمانی پارٹی کے صدر جو ہے وہ جس کو چاہیں اپنے بندوں کو یا اپنے جتنے بھی پارٹی کے ممبران ہیں ان کو اس طرف ووٹ دے اور اس طرف نہ دے، اور اس طرف نہ دے اور اس طرف دے۔ اس قسم کا کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ چاہے تو ووٹ جس کو چاہیں وہ دے سکتے ہیں ممبران سے پوچھ کے بغیر؟ یعنی وہ بھی ایک پروسیجر ہے۔ اگر وہ اس طرح ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس پروسیجر کے تحت نہیں، یہ تو کیسے آپ نے حوالہ دیا؟ تو دوست محمد باز مزاری نے جو ایک احمقانہ، ایک بیوقوفانہ، ایک سلی، ایک یوں سمجھے کہ گٹھیا، ایک سٹوپڈ حرکت جو کیا ہے، اب وہ بھی کسی جگہ چھپ رہا ہے اور وہ بھی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ سننے میں آئے کہ وہ بھی باہر چلا گیا ہے یا باہر جانے والا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہے۔ لیکن اب یہ اگر تصادم کر رہے ہیں تو میں عوام کے لیے صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو 2 4 6 بندے ان کے فیور میں کبھی غلطی سے بولتے ہیں یا نادانی سے یا انہوں نے نہیں پڑھا، تو اس کو پڑھ لیجئے۔ یہ پاکستان کے بہت حب الوطنی والے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے دیکھ لیں کہ یہ پی ڈی ایم اور یہ پی ایم ایل این اور یہ پی 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 یہ پاکستان کے ساتھ کتنا پیار کرتے، پاکستان کے عوام کے ساتھ کتنا پیار کرتے، کہاں تک مہنگائی، کہاں تک عوام کے اوپر عذاب نازل کیا ان 3 4 مہینوں میں، اور اب بھی جو قصر باقی ہے اس میں اور کیا کچھ نہیں کرتے غلط یہ اور نہیں کرنا چاہتے۔ اندازہ لگاؤ، سپریم کورٹ جیسے ادارہ جو ہمارے آخری آواز ہے، ہمارے انصاف کے لیے آخری دروازہ ہے جس کو ہم ناک کرتے، اس کو بھی نہیں بخش رہے ہیں، اور اس پہ بھی حملے کی اور اٹیک کی ایک سازش ہو چکی ہے، ایک منصوبہ ہو چکا ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ یہ کتنے ہمارے لیے پاکستان کے جمہوریت کے لیے، پاکستان کے آئین و قانون کے لیے، پاکستان کے معصوم عوام کے لیے کتنے مخلص ہے اور کتنے ہمارے لیے یہ آ کے حکومت میں لیڈرشپ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان جو کہ اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عوام کے بیچ میں کھڑا ہے اور عوام کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کی آواز بن کے سامنے پھر اٹھ گیا۔ ہارا ہوا شخص اب پھر جیت کے پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پرویز الہی کے علاوہ اس وقت کوئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب بن ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ عام انتخابات اکتوبر تک بھی ایون لیٹ ہو رہے ہیں، اکتوبر تک ہر حال میں اس کا اناؤنسمنٹ ابھی ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مزید اس طرح کے سیاسی اور معاشی جسے کہہ سکتے وہ ان دونوں صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتے جو ابھی جو ہم پہ ایک عذاب ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے عام انتخابات کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال عوام کے سامنے لانا تھا۔ مزید پیش رفت جتنا بھی ہوا آج چونکہ سپریم کورٹ میں فیصلہ ہے اور بہت بڑی سیکیورٹی کے انتظامات کے ساتھ یہ فیصلہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کوئی خاص فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے پاکستان کو اور ہمارے آئین اور قانون اور ہمارے عدلیہ کو ہمت دے اور اپنے الزامان میں رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جیسے وہ فیصلہ آتا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ حق اور سچ فیئر انداز میں وہ ساری باتیں رکھ دوں گا اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ اب مجھے اس ولاگ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ الناصر۔